نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کتاب الطہارت چل رہی ہے اور کتاب الطہارت میں وضو، غسل اور پانی کا بیان ہو چکا ہے۔ آج باب التیمم شروع کر رہے ہیں اور تیمم کے احکامات اور اس کا طریقہ بیان کریں گے انشاءاللہ۔ تیمم کے لغوی معنی قصد و ارادہ کرنے کے ہیں اور اصطلاحی تعریف یہ ہے پاک مٹی وغیرہ سے چہرہ اور دونوں ہاتھوں کا مسح کرنا قاعدہ شرعیہ کے مطابق طہارت کی نیت سے۔ تیمم کا ثبوت قرآن و حدیث دونوں سے ہے، چنانچہ اللہ رب العزت کا فرمان ہے فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا، مطلب پھر نہ پاؤ تم پانی تو قصد کرو پاک مٹی کا۔ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا ارشاد مبارک ہے ان الصعید الطیب طہور المسلم وَإِن لَّمْ يَجِدِ الْمَاءَ 10 سنین، فرمایا یعنی پاک مٹی مسلمان کو پاک کرنے والی ہے اگرچہ 10 سال تک پانی دستیاب نہ ہو۔ تیمم کی مشروعیت 5 ہجری میں یہ مشروع ہوا۔ اس کا مختصر قصہ یہ ہے کہ ایک لڑائی میں نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ تشریف لے گئے، یعنی چونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی وسلم کے ساتھ نمبر وار ہر ایک بیوی جاتی تھی، اور اس لڑائی میں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کا نمبر تھا، اس لیے ام عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ ساتھ تھی۔ تو راستے میں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک ہار جو اپنی بہن حضرت اسماء سے مانگ لائی تھی گم ہو گیا۔ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو جب یہ حال معلوم ہوا تو آپ نے وہی قیام کر دیا اور کچھ لوگوں کو اس کی تلاش پر مامور فرمایا۔ جس جگہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے قیام فرمایا تھا کہیں پانی وغیرہ دستیاب نہ تھا۔ جب نماز کا وقت آیا تو لوگوں نے بے وضو نماز پڑھ لی اور نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے اس کا ذکر کیا گیا۔ اسی وقت تیمم کی آیات جو بعض سورہ مائدہ میں ہے نازل ہوئی، اس کے بعد وہ ہار بھی مل گیا تو فرمایا کہ وَمَن لَّمْ يَجِدِ الْمَاءَ، اگر کوئی شخص پانی نہ پائے وہ مسافر اور وہ شخص مسافر ہو، او حارج المصر، یا وہ شخص شہر سے باہر ہو، وَبَيْنَهُ وَبَيْنَ الْمِصْرِ نَحْوُ الْمِيلِ او اکثر، اور اس شخص اور شہر کے درمیان 1 میل یا اس سے زیادہ کا فاصلہ ہو، او کان یجد الماء، یا وہ شخص پانی تو پا لے، الا انہ مریض، مگر وہ شخص مریض تھا، فخاف ان استعمل الماء، وہ ڈرتا ہے اس بات سے کہ اگر اس نے وہ پانی استعمال کیا اشتد مرضہ، تو اس کا جو مرض ہے وہ بڑھ جائے گا۔ او خاف الجنب، یا جنبی شخص ہے وہ ڈرتا ہے ان اغتسل، اگر اس نے غسل کیا پانی سے، یقتلہ البرد، تو جو اتنی سردی ہے کہ سردی اس کو مار دے گی اگر اس نے پانی سے غسل کیا۔ او یمرضہ، یا مار تو نہیں دے گی لیکن اس کو مریض ضرور بنا دے گی۔ فَإِنَّهُ يَتَيَمَّمُ بِالصَّعِيدِ، تو اس شخص کو چاہیے کہ جو اوپر جتنے بھی اشخاص جتنی بھی حالتیں گزری ہے ان کو چاہیے کہ تیمم کرے بالصعید، مٹی سے۔ اب تیمم کا طریقہ بتا رہے ہیں، وہ تیمم ضربتان، تیمم 2 ضربے ہیں، یمسح بإحداہما، ایک ضرب یعنی دونوں ہاتھوں سے جو مٹی ہے اس پہ ایک ضرب لگائے، یعنی دونوں ہاتھ مٹی پہ مارے، یمسح بإحداہما وجہہ، فرمایا کہ مسح کرے ایک ضرب سے، دونوں ایک ضرب جب لگایا مٹی کو ہاتھ دونوں لگائے تو مسح کرے پورے چہرے کا ایک بار، تو ایک ضرب ہو گیا۔ وبالأخرى، جب دوسری بار ضرب لگائے، دوسری بار مٹی کو چھوئے تو اس سے پھر ہاتھوں کا مسح کرے الی المرفقین، مرفقین جو کہنیاں ہیں یہاں تک۔ والتیمم فی الجنابۃ او الحدث، جنابت کسی کو احتلام ہو جائے یا بیوی سے مباشرت کی ہو،
تو اس کا تیمم او الحدث یا بے وضو ہو کوئی شخص، اس کا تیمم سواء، دونوں برابر ہے۔ تیمم کا ایک ہی طریقہ ہے، 2 ضربیں، چہرے کا مسح کرنا ایک ضرب سے، دوسرے کا ہاتھ سے مسح کرنا۔ آگے فرمایا وَيَجُوزُ التَّيَمُّمَ، کہ تیمم جائز ہے عند ابی حنیفہ و محمد رحمہم اللہ۔ یہ اب یہاں سے فرمایا کہ کن کن چیزوں میں تیمم جائز ہے، اور ان چیزوں میں ائمہ کا اختلاف بھی ہے۔ فرمایا کہ امام ابی حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ، امام محمد رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ تیمم جائز ہے بکل ما کان من جنس الارض، ہر اس چیز سے تیمم کرنا جائز ہے جو زمین کی جنس سے ہو، کالتراب جیسے کہ مٹی ہے، والرمل اور ریت ہے، والحجر اور پتھر ہے، والجسی اور گچھ ہے، والنورت چونا ہے، والکحل سرما ہے، والزرنیخ ہڑتال ہے۔ یہ تو امام ابو حنیفہ اور امام محمد رحمہ اللہ کے نزدیک ہے۔ امام ابو یوسف رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں لا يجوز الا بالتراب والرمل خاصۃ، کہ تیمم 2 چیزوں سے صرف جائز ہے، مٹی سے اور ریت سے، ان 2 چیزوں کے علاوہ جائز نہیں ہے۔ آگے فرمایا والنیت فرض، تیمم میں نیت کرنا فرض ہے، وضو میں فرض نہیں ہے لیکن تیمم میں نیت کرنا فرض ہے۔ پھر تیمم میں والمستحبۃ فی الوضو، فرمایا کہ نیت کرنا وضو میں تو مستحب ہے لیکن تیمم میں فرض ہے۔ وینقض، اور یہ تیمم ٹوٹ جاتا ہے، کل شیء ینقض الوضوء، جس چیز سے وضو ٹوٹتی ہے اس چیز سے تیمم بھی ٹوٹ جاتا ہے۔ وینقضہ ایضا رؤیۃ الماء، فرماتے ہیں کہ اگر پانی کو دیکھ لیا، تیمم کیا ہوا ہے لیکن پانی کو دیکھ لیا، آسانی سے آپ کو دستیاب ہو گئی، تو پھر آپ کا تیمم ٹوٹ جائے گا۔ اب آپ کو غسل جنابت ہے تو غسل جنابت کرو گے، وضو کرنی ہے تو وضو کرو گے، پھر آپ کا تیمم ٹوٹ جائے گا۔ اذا قدر علی استعمال، اگر اس پانی کے استعمال پر آپ کو قدرت حاصل ہو تو آپ کا تیمم ٹوٹ جائے گا، اب آپ وضو کرو گے یا غسل کرو گے۔ تقبل اللہ۔